بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 9. آئی ہوپ آل آف یو آر فائن اور اپنی اسٹڈیز پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے. تو آج میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں. کیونکہ ہمارے 2 چیپٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دونوں کے کمپلیٹ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا 3rd چیپٹر وچ از دا سیل. یہ چیپٹر آپ کے لیے ایگزامز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پورا کا پورا چیپٹر آپ کے ایگزامز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے تو ہم جو بھی چیپٹرز پڑھتے ہیں اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے یا اس ٹاپک میں یہ کوسچن امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ چیپٹر ایسا ہے جو پورا چیپٹر ہی امپورٹنٹ ہے, صرف ابھی کے ایگزامز کے لیے نہیں بلکہ آگے چل کر آپ کی ہر کلاس میں جو ہے یہ چیپٹر ریپیٹ ہوگا. 9, 10, 11, 12 سب کلاسز میں بایو میں یہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھے گا. آپ کے ایگزام میں اس چیپٹر سے شارٹ کوسچنز بھی آئیں گے, لانگ کوسچنز بھی آئیں گے اور MCQs بھی آئیں گے. اور اس کے علاوہ آگے چل کے FSC کے بعد جب آپ انٹرنس ٹیسٹ دیتے ہیں MD کیٹ کا, تو اس میں بھی اس سے MCQs آتے ہیں اور اس کا کانسیپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسے سمجھ لیں جیسے سیلز آپ کی باڈی میں بہت امپورٹنٹ ہے, ویسے ہی یہ چیپٹر آپ کے ایگزامز میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی بک اور ایک رف رجسٹر لے کے بیٹھ جانا ہے اور جو جو پوائنٹس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے. کیونکہ اس میں بہت ساری آرگنیلیز ہیں سیلز کے اندر اور آپ ان کے بارے میں فرسٹ ٹائم پڑھنے لگے ہیں, تو اکثر بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ابھی ہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے کانسیپٹ کو اتنا اسٹرانگ کر لینا ہے کہ آگے چل کے آپ کو اس میں کوئی بھی ایشو نہ ہو. تو میں آپ کو ساری آرگنیلیز بہت اچھے طریقے سے ایزی وے میں سمجھاؤں گی, ٹرکس کے ساتھ سمجھاؤں گی, آسان طریقے سے. تو لیکن آپ نے اپنے کانسیپٹ کو اس میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جانا ہے اور رجسٹر پہ نوٹ کرتے جانا ہے ہر چیز جو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیل ہوتا کیا ہے. سیل ہے کیا چیز, اتنی امپورٹنٹ تو ہے, پتہ تو چل گیا ہمیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تو سمجھ آ گئی ایگزام میں بھی امپورٹنٹ ہے, باڈی میں بھی امپورٹنٹ ہے. آخر ہے کیا چیز جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیل ہماری لائف کا سب سے بیسک یونٹ ہے, سب سے بیسک, سب سے بنیادی یونٹ ہے ہماری لائف کا. یعنی کہ پوری کی پوری باڈی بنی ہوئی ہی سیل سے ہے. یہ کیا ہے, یہ بلڈنگ بلاکس ہیں لیونگ آرگنیزمس کے. جیسے ایک بلڈنگ بنی ہوتی ہے نا اینٹوں سے, بہت ساری اینٹیں ملتی جاتی ہیں اور اینٹیں مل مل کے بلڈنگ بناتی ہیں. تو اگر اینٹیں نہ ہو تو بلڈنگ ہی نہ بن سکے. تو اس بلڈنگ کا سب سے بیسک یونٹ کیا ہو گیا, اس کے بلاکس, اس کی اینٹیں. اس طرح سے ہماری باڈی جن اینٹوں سے بنی ہے, جن بلاک سے بنی ہے, جو ہماری باڈی کو بلڈ کر رہے ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہیں سیل. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا سیل ہے کیا, سیل بہت چھوٹے ہیں, اتنے چھوٹے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے. ہماری باڈی کے اندر ٹریلینز آف سیلز ہیں. کتنے سیلز ہیں, ٹریلینز آف سیلز ہیں, ڈفرینٹ سائزز کے, ڈفرینٹ شیپس کے, ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کے, ہر طرح کے سیلز ہیں ہماری باڈی میں, بہت سارے سیلز ہیں. لیکن سیل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے اس سیل کو نہیں دیکھ سکتے. آپ اپنی آنکھ سے سیل کو نہیں دیکھ سکتے. سیل کو دیکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, مائکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے. سائنٹسٹ نے بھی سیل کو کس طرح سے اسٹڈی کیا, کیسے پتا چلا کہ یہ سیل ہے, سیل کے اندر اتنی ساری آرگنیلیز ہیں, بہت ساری آرگنیلیز ہوتی ہیں سیلز کے اندر. تو ان سب کے بارے میں کیسے پتا چلا, مائکروسکوپ سے دیکھنے میں پتا چلا. یہ بھی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ سیل کی ڈسکوری کیسے ہوئی, کس نے کی, پھر مائکروسکوپ میں کیسے اس کے سٹرکچرز کو دیکھا گیا, اور اس کے بعد جو ایک ایک سٹرکچر ہے, سارے سٹرکچر, سائٹوپلازم, سیل میمبرین, سیل وال, ویکیولز, ان سب کو اینڈوپلازمک ریٹیکولم, رائبوسومز, ہم ایک ایک کر کے سب کو باری باری ڈسکس کریں گے. سیل جو ہے وہ سارے اسینشل کیا ہوتا ہے, ضروری. ہماری باڈی کے اندر سارے کے سارے ضروری فنکشنز کو کون کیری آؤٹ کرواتا ہے, کون کرواتا ہے, سیل کراتا ہے. کیونکہ جب باڈی بنی ہی سیل سے مل کر ہے تو باڈی کے سارے فنکشنز کو کون پرفارم کرے گا, سیل پرفارم کرے گا. باڈی سیل سے کیسے بنتی ہے, کیسے ہماری باڈی سیل سے بنی. ہماری باڈی ایسے سیل سے بنتی ہے کہ سیل جو ہے نا وہ بہت چھوٹا, سب سے بیسک سٹرکچر ہے ہماری باڈی کا.
اور سیل جو ہیں وہ مل کے کیا بناتے ہیں؟ ٹیشوز بناتے ہیں. یعنی کہ ایک جیسے سیل جب ایک جیسا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیشوز کہتے ہیں. میں نے بتایا نا ٹریلینز آف سیلز ہیں اور ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، ڈفرینٹ سائز کے ہیں، ڈفرینٹ اسٹرکچرز کے ہیں، ڈفرینٹ شیپس کے سیلز ہیں. ایک جیسے سیل نہیں ہے سب کے سب کے اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہے، سب کی شیپس ڈفرینٹ ہے، سب کے فنکشنز ڈفرینٹ ہے. تو ایک ایسا سیلز کا گروپ جو سیم فنکشن پرفارم کر رہا ہے، کیونکہ گروپس بن جائیں گے نا ایک جیسے سیلز کے، ایک جیسے فنکشن جو پرفارم کر رہے ہیں ان کا گروپ بن جائے گا ایک. تو ایک ایسا گروپ جو ایک جیسا فنکشن پرفارم کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیشو کہتے ہیں. وہ کیا بنا دیتا ہے؟ ٹیشو بنا دیتا ہے. یعنی بہت سارے سیلز ہیں وہ مل کے سیم فنکشن پرفارم کر رہے تھے تو انہوں نے کیا بنا دیا؟ انہوں نے بنا دیا ٹیشو بنا دیا. پھر بہت سارے ٹیشوز ایک جیسے جب فنکشنز پرفارم کر رہے ہوں گے تو ان کا جو گروپ ہوگا وہ کیا بنا دے گا؟ آرگن. آرگن کیا؟ جیسے ہمارا لیور ایک آرگن ہے، سٹمک آرگن ہے، اس طرح کے جو آرگنز ہماری باڈی کے بن جاتے ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں کہ پہلے سیل، اب بلڈنگ بلاک تو کیا تھا؟ سیل ہی تھا نا. سیل نے مل کے ٹیشو بنایا، ٹیشو نے مل کے آرگن بنایا، اور آرگن مل کے ڈھیر سارے آرگنز جیسے ہوتے ہیں وہ مل کے آرگن سسٹم بنا دیتے ہیں. آرگن سسٹم کیسے؟ جیسے کہ اب ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس میں سٹمک بھی ہوگا، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، ایسوفیگس، ڈفرینٹ آرگنز انوالو ہیں اور ایک آرگن سسٹم بن گیا جو ایک کام کر رہا ہے نا، ایک جیسا کام کر رہا ہے، ڈائجیشن کروا رہا ہے فوڈ کی. یا پھر ریسپائریٹری سسٹم ہے جو سانس لینے میں ہیلپ کر رہا ہے، فنکشن ایک ہی جیسا پرفارم کر رہا ہے. تو اب اس کے اندر لنگز ہوں گے ہمارے اس طرح کر کے. تو جو ایک ہی جیسا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آرگنز، وہ مل کے کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک آرگن سسٹم. اور جب ڈفرینٹ آرگن سسٹمز، بہت سارے آرگن سسٹمز آپس میں ملتے ہیں تو ایک پورا انڈیویجول بنا دیتے ہیں، ایک پورا آرگنزم بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں کس طرح سے سیل سے آہستہ آہستہ پورا ایک آرگنزم بن گیا. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ سیل سے. تو بلڈنگ بلاک کیا ہے؟ سیل ہے. سیل ہی مل کے ایک پورا آرگنزم بنا رہے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے نا پورا، یہ آپ کی بک میں اس وقت نہیں لکھا ہوا، مطلب اس والے چیپٹر میں ڈسکس نہیں کیا ہوا، لیکن آگے چل کے چیپٹر نمبر 5 آپ کا پورا اسی کے بارے میں، ٹیشو، آرگن سسٹمز کے بارے میں. یہ چیپٹر تو سیل کے بارے میں نا، اس میں تو ہم صرف سیل کو پڑھیں گے، لیکن آپ کی بک میں جو ہے چیپٹر نمبر 5 اس میں پھر یہ آگے ان سب کو بھی پڑھیں گے. تو اس لیے میں نے ابھی سے آپ کو یہ سب ڈسکس کر دیا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس طرح سے سیل مل کے ایک پورا آرگنزم بناتے ہیں. اور سیل کیا ہے؟ بلڈنگ بلاک ہے. یعنی کہ ایک آرگنزم کی بلڈنگ بلاک ہے، سب سے چھوٹا یونٹ ہے جو کہ ایک آرگنزم کا ہوتا ہے، جس سے مل کے ایک پورا جاندار، ایک پورا آرگنزم بنتا ہے. تو ابھی ہم بک سے اس ٹاپک کو ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیل کس طرح سے ایک سٹی کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی کہ پورے شہر کی طرح ہے سیل. تو یہ کس طرح ہے، یہ ابھی ہم بک سے ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں اس میں کس طرح سے کوسچنز آ سکتے ہیں اس ٹاپک میں سے. تو بیٹا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو کہ ہے دا سیل. ایک بہت ہی زیادہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ کے ایگزامز کے لیے، اور ہماری باڈی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے ایگزامز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیل کے بغیر کوئی بھی لائف پاسبل نہیں ہے. یہ ہماری لائف کا بیسک یونٹ ہے. تو اب ہم ریڈ کرتے ہیں اپنی بک سے اس کے بارے میں، سیل کے بارے میں. اچھا، یہ جو پیراگراف ہے نا ہماری بک میں جس میں یہ انٹرو بتایا ہوا ہے، یہ اگر آپ لوگ نہ کریں نا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے پیپر میں اس سے کوئی بھی کوسچن نہیں آئے گا، نہ کوئی MCQ آئے گا. کیونکہ اس میں یہی بتایا ہوا ہے کہ کیا آپ نے کبھی وانڈر کیا، کبھی یہ سوچا کہ جو ٹائنی بلڈنگ بلاکس ہیں وہ کون سے ایسے ٹائنی کے ہوتے ہیں؟ چھوٹے. اور بلڈنگ بلاکس جو کہ کسی بلڈنگ کو، کسی چیز کو بلڈ کرتے ہیں. بلڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بنانا. اور بلاکس کیا ہیں؟ اینٹیں یا چھوٹے اسٹرکچرز. تو لیونگ تھنگس کو بنانے والے بلڈنگ بلاکس کون سے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ سیلز ہیں. سیلز ایسے مائکروسکوپک سٹرکچرز ہیں. یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی ہے کہ مائکروسکوپک سٹرکچرز ہیں، یعنی مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں. ہمیں اپنی نیکڈ آئی سے، اپنی خالی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے، ہم اپنی آنکھ سے سیلز کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ مائکروسکوپ کی ہیلپ سے دیکھتے ہیں. اور یہ لائف کی فاؤنڈیشن ہے، یعنی کہ ہماری لائف کا بیسک سٹرکچر ہے. اور سیلز ایسے یونٹس ہیں جو کہ سارے جو ضروری فنکشنز ہیں ہماری باڈی کے یا ہماری لائف کے، وہ کون کرتے ہیں؟ وہ سیلز ہی کیری کرتے ہیں. ابھی ہم اس چیپٹر میں ساری سیل آرگنیلیز کے بارے میں پڑھیں گے. ہر سیل آرگنیلی کا الگ الگ فنکشن ہے، اور اسی طرح سے ہماری لائف کے جتنے بھی ضروری فنکشنز ہیں وہ سب کون پرفارم کرتے ہیں؟ سیل پرفارم کرتے ہیں.
اور اس چیپٹر میں ہم سیلس کے بارے میں فیسینیٹنگ ہوتا ہے حیران کن چیز یا جس کے دیکھ کے ہمیں تعجب ہو، حیران ہو، اچھی والی حیرانی ہو، تو وہ سیلس کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے انٹریکیٹ سٹرکچرز یعنی کہ ان کے اندر جو انٹریکیٹ کہتے ہیں ڈیلیکیٹ نازک چیز، تو ان کے اندر جو سٹرکچرز ہیں اور ان کے وائٹل یعنی ان کے جو امپورٹنٹ رولز ہیں ان سب سٹرکچرز کے، سیل کے اندر کیا سٹرکچرز ہے، آرگنیلیز ہے نا، سیل خود اتنا چھوٹا ہے، پھر آپ سوچو اس کے اندر کی آرگنیلیز اور کتنی زیادہ چھوٹی ہوں گی، کیونکہ آرگنیلیز تو سیلس کا ہی پارٹس ہیں، لیکن سارے جو سیل کے اندر فنکشنز ہیں نا وہ آرگنیلیز پرفارم کر رہی ہیں، ہر سیل آرگنیلی کا الگ الگ فنکشن ہے جو کہ وہ پرفارم کرتی ہے، اور اب ہم آگے چل کے اپنے لیکچرز میں ہر آرگنیلی کو الگ الگ ڈسکس کریں گے، تو آپ کو ان سب کے فنکشنز بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ایک سائڈ باکس دیا ہوا ہے نا، سیل از لائک اے سٹی، تو یہ سائڈ باکس میں سے آپ کا کوشچن بن سکتا ہے شارٹ کوشچن کہ ہاؤ سیل از لائک اے سٹی۔ یہ سائڈ باکس پہلے آپ کے جو پریویس بکس تھی نا، سیل والا چیپٹر تو اس میں بھی ہوتا تھا، لیکن یہ انفارمیشن تب نہیں لکھی ہوئی تھی، تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس میں سے یہ شارٹ بن سکتا ہے کہ ہاؤ سیل از لائک اے سٹی، تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ سیل جو ہے نا وہ بالکل ایک بزی سٹی کی طرح ہوتا ہے، جہاں پہ سب ڈپارٹمنٹس، اب ڈپارٹمنٹس کیا ہیں، ڈپارٹمنٹس کن کو کہہ رہی ہوں، ڈپارٹمنٹس کہہ رہی ہوں آرگنیلیز کو، یعنی کہ جو سیل کی ساری آرگنیلیز ہیں وہ سب اپنا اپنا کام کرتی ہیں، اور سب مل کر سٹی کو یعنی کہ لائف کو، لیونگ آرگینزم کو چلاتے ہیں۔ تو سیل جو ہے وہ ایک بالکل ایک بزی سٹی کی طرح ہے، سیل کے اندر ایسے سٹرکچرز ہیں یعنی آرگنیلیز ہیں کچھ جو انرجی بھی پروڈیوس کرتی ہیں، اچھا جیسے ان کو سیل کے لیے کیا کہتے ہیں، پاور پلانٹ، پاور ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ کون سی آرگنیلیز ہے، مائٹوکونڈریا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اچھا، کچھ سٹرکچرز ایسے ہیں جو کہ مٹیریلز کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں، یعنی پروسیس کیا ہوتے ہیں، امپروو کرنا، جو بھی مٹیریل ان کے پاس آئے گا اس کو اور زیادہ موڈیفائی کر دیں گے، بہتر بنا دیں گے، پھر اس مٹیریل کو دوسری جگہوں پہ جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کروا دیں گے، تو وہ ایسے ڈیلیوری یا روڈ سڑکوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس آرگنیلی کی، گولجی اپریٹس کی۔ اچھا، میں آپ کو نا اس کے بعد ساری آرگنیلیز کے بارے میں باری باری بتاتی ہوں کہ کس طرح سے سیل کو ایک سٹی کی طرح کام کہتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ ایک سٹی ہے۔ اچھا، اور دوسرے کے سٹرکچر جو ہیں وہ اس کے ویسٹ پروڈکٹس کو ریموو کرتے ہیں، اس میں ادھر لائسوسوم کی بات ہو رہی ہے آرگنیلی کی۔ تو فائنلی سیل جو ہے اس کے اندر ایک گورنمنٹ بھی پریزنٹ ہے، کیا پریزنٹ ہے، گورنمنٹ، حکومت بھی پریزنٹ ہے، لیکن سیل کی جو حکومت ہے وہ ایماندار حکومت ہے، وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ تو سیل کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ کون ہے، نیوکلیس ہے۔ جیسے ہماری باڈی میں برین ہے نا، ہم برین انسٹرکشنز دے رہے ہیں، جو برین کہتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، مطلب کوئی ہمیں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو برین ہی انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہاں پہ کانٹا چبھا ہے، یہاں پہ پین ہوگی، ہر چیز کے بارے میں برین ہی بتاتا ہے۔ جیسے بھی آپ لیکچر لے رہے ہیں تو برین ہی آپ کو یہ لیکچر سمجھنے میں بھی ہیلپ کر رہا ہے، اور اس کے بعد برین نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پیپر ہیں اور اب آپ نے سمجھنا ہے اور لیکچر لینا ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو کون بتا رہا ہے، برین بتا رہا ہے، اور جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوں گے تو یہی برین جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں ریمائنڈ کرانے میں ہیلپ کرے گا۔ اسی طرح سے سیل کو انسٹرکشنز کون دے رہا ہے، سیل کے اندر اتنی ساری آرگنیلیز ہیں تو ان سب کو انسٹرکشنز کون دے رہے ہیں، اپنے اپنے کام کرنے کے لیے نیوکلیس دے رہے ہیں۔ سیل کی گورنمنٹ جو ہے اور سیل کا برین جو ہے وہ کون ہے، نیوکلیس ہے، جو کہ سیل کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور اس کے سارے فنکشنز کی پرفارمنس میں اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پورا آرڈر کا جو کام ہوتا ہے نا سارا، وہ کون کر رہا ہے، وہ نیوکلیس کر رہا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس نا نیکسٹ پیج پہ یہ دو سیلز دیے ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ اینیمل سیل ہے اور ایک جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ پلانٹ سیل ہے۔ تو ہم ان کو نا ان کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں ایک دفعہ ان آرگنیلیز کو کہ کس طرح سے سیل ایک پوری سٹی کی طرح کام کرے اور کون سی آرگنیلی اس سٹی میں کیا کام کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کس آرگنیلی کو دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم نیوکلیس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو پڑا ہوا ہے نا سینٹر میں گول سا، یہ کیا ہے، یہ نیوکلیس ہے، یہ سیل کا نیوکلیس ہے۔ نیوکلیس کیا ہے، سیل کی گورنمنٹ ہے جو کہ سیل کو انسٹرکشنز دے رہی ہے، ہر کام کے لیے آرڈر کر رہے ہیں، انسٹرکشنز دے رہی ہے، وہ کیا ہے، نیوکلیس ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ساری آرگنیلیز جس چیز کے اندر باؤنڈ ہوئی ہوئی ہیں، جو ایک باہر ایک وال ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے سیل میمبرین۔ یہ جو سیل کے باہر وال ہے نا جس کے اندر یہ ساری آرگنیلیز ہے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ ہے سیل میمبرین۔ سیل میمبرین کیا ہے، سیل میمبرین سٹی کا بارڈر ہے، جیسے شہر کا جو بارڈر ہوتا ہے نا، جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، وہ کون ہے، سیل میمبرین ہے۔ یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سیل کے اندر کون سی کیا چیز آ سکتی ہے اور کیا چیز نہیں آ سکتی، اس کو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، سیل میمبرین۔ تو سیل میمبرین سیل کا کیا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا سیل کے اندر، یہ جو پورا
یہ येलो 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 پیچھے جو سبسٹانس نظر آ رہا ہے نا پورا، یہ سائٹوپلازم ہے. یہ پورا جیلی لائک ایک سبسٹانس ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری آرگنیلیز پڑی ہوئی ہیں. یہ پورا جو ہے یہ کیا ہے، یہ سائٹوپلازم ہے. یہ جو پیچھے येलो येलो سارا ہے، تو سائٹوپلازم کیا ہو گیا، یہ گراؤنڈ ہو گیا. سائٹوپلازم کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری سٹی کا کیا ہے، یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ساری فیکٹریز پڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ سارا کام ہو رہا ہے جس گراؤنڈ کے اوپر، وہ گراؤنڈ کیا ہے، وہ ہے سائٹوپلازم. اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں مائٹوکونڈریا کو. یہ جو ہے یہ ہے مائٹوکونڈریا. اب مائٹوکونڈریا کیا ہے جی، مائٹوکونڈریا جو ہے وہ سیل کا پاور ہاؤس ہے. کیا ہے، سیل کا پاور ہاؤس ہے. یعنی کہ یہی تو ہے جو انرجی بنا رہا ہے. یہ انرجی بنا رہے، سب کو انرجی دے رہے ہیں. اور انرجی جو جیسے ہمیں انرجی چاہیے نا، کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، تو جو انرجی ہے کام کرنے کے لیے، جو انرجی ان سب آرگنیلیز کو مل رہی ہے، وہ کون دے رہا ہے، وہ مائٹوکونڈریا دے رہا ہے. ہماری باڈی کو بھی جس طرح سے انرجی مل رہی ہے، وہ کون دے رہا ہے، مائٹوکونڈریا. تو یہ پاور ہاؤس ہے، پاور دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے کام کرنے کے لیے، چلانے کے لیے. سٹی کو چلنے کے لیے انرجی کون دے رہا ہے، مائٹوکونڈریا دے رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں رائبوسومس. یہ جو آپ کو ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں نا، یہ پڑے ہوئے، یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ، یہ کیا پڑے ہوئے ہیں، یہ رائبوسومس پڑے ہوئے ہیں. رائبوسوم سیل کی کیا ہے، ہماری سٹی کی کیا ہے، فیکٹریز ہیں. یعنی کہ فیکٹریز ہیں. یہ فیکٹریز کیا بنا رہی ہیں، یہ فیکٹریز بنا رہی ہیں پروٹینز بنا رہی ہیں. سیل کے لیے کیا بنا رہی ہے، سیل میں کیا بنا رہی ہے، پروٹینز بنا رہی ہے. پروٹین کی فیکٹریز ہیں. اچھا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے یہ چیز، یہ آرگنیلی گولجی اپریٹس. گولجی اپریٹس جو ہے یہ کیا ہے، یہ پوسٹ آفس ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، سیل کا پوسٹ آفس کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے پاس جو بھی چیزیں آتی ہیں نا، چیزیں کیا مطلب کہ سیل کے پاس سے جو بھی سیکریشنز بن رہی ہیں، جو بھی بن رہا ہے وہ سب اس کے پاس آتا ہے. یہ اس کو کیا کر دیتا ہے، یہ اس کو موڈیفائی کرتا ہے، اس کو پیک کرتا ہے، پیکیجنگ کرتا ہے اس کی اچھے طریقے سے، اس کو نا پیک کرتا ہے. یعنی کہ اس کے پاس جو ہے وہ پروڈکٹ آ جائے گی، یہ اس پروڈکٹ کو پیک کر کے پھر آگے جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ڈیلیور کر دیتا ہے. گولجی آپریٹرز کا کیا کام ہے ہماری سٹی میں، کہ یہ چیزوں کو پیک کرتا ہے اور پھر ان کو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ان کی ڈیلیوری کر دیتے ہیں، ان کو وہاں پہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اینڈوپلازمک ریٹیکولم کو. یہ جو ہے نا آپ کے پاس، یہ نیوکلیس کے باہر یہ جو پورے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، اینڈوپلازمک ریٹیکولم. اور یہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں، اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے اور ایک اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے. رف کے اوپر آپ کو یہ ڈاٹ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں نا بنے ہوئے، اور اسموتھ جو ہے وہ بالکل سمپل ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاٹ ڈاٹ نہیں ہے. تو یہ دو طرح کے اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، ایک رف اور ایک اسموتھ. جو رف والا ہے وہ پروٹینز کو کیا کرتا ہے، ٹرانسپورٹ. رائبوسومس پروٹینز کی فیکٹریز ہیں، پروٹینز کو بناتے ہیں. لیکن یہ جو رف اینڈوپلازمک ہے یہ کیا کرتے ہیں، پروٹینز کو ٹرانسپورٹ کرواتا ہے. اور جو اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ فیٹس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کراتا ہے. جو بھی فیٹس لپڈز ہوتے ہیں نا ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، ہائی وے کی طرح کام کرتا ہے یہ ان کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا، کس کی بات کر لیتے ہیں ہم، لائسوسومس کی. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، کچھ ایسی آرگنیلیز ہیں جو ویسٹ کی ڈسپوزل کراتی ہیں، ویسٹ کی بریک ڈاؤن کرواتی ہیں اس کو کیا کرتی ہیں، اس کو ڈسپوز آف کروا دیتی ہیں. یا پھر اگر ہم کوئی نا ہارمفل بیکٹیریا وغیرہ آ جائے گا سیل کے اندر، یہ اس کو بھی اپنے اندر انگلف کر لیتی ہیں. تو جو بھی کچرا وچرا ہوتا ہے نا سیل کے اندر، جو بھی ایکسٹرا جو ویسٹ بن جاتا ہے اس کو کون ڈسپوز کرتا ہے، اس کی بریک ڈاؤن کروا کے اس کو سیل سے باہر کون نکالتا ہے، لائسوسوم نکالتا ہے. اب ہم جب لائسوسوم کو پڑھیں گے نا، ہم دیکھیں گے کہ کیسے سیل سے سارے ویسٹ کو باہر نکالتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد ہم نے سارے امپورٹنٹ کمپوننٹس پڑھ لی اپنے سیل کی، ساری امپورٹنٹ آرگنیلیز ہم نے یہاں سے دیکھ لی، اور دیکھ لیا کہ ہمارے سیل کو اگر سٹی کی طرح کنسیڈر کریں تو اس سٹی میں ان سب کا کیا کیا رول ہے. اچھا اب ہم کچھ پلانٹ سیل کی ایک آرگنیلیز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو پلانٹ سیل ہے اس کے اندر ویسے تو سب آرگنیلیز سیم ہی ہیں تقریباً، جو اینیمل سیل میں ہے وہی تقریباً پلانٹ سیل میں ہے سب آرگنیلیز. لیکن پلانٹ سیل میں، اینیمل سیل میں ہم نے بھی دیکھی نا سیل میمبرین کیا تھی، جو اس کی سیکیورٹی کر رہی تھی، سیکیورٹی گارڈ تھی. لیکن پلانٹ سیل میں ہم نے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بات بہت دفعہ بتائی ہے کہ سیل میمبرین کے باہر ایک اور میمبرین ہوتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، سیل وال کہتے ہیں.
सेल में इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। एनिमल सेल में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है, हमारे सेल्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, क्योंकि प्लांट में तो एक ही जगह पे खड़े रहना होता है ना, एक ही जगह पे वो लगे रहते हैं, तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, ज्यादा उनको जरूरत है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रिजिड रहे, बिल्कुल ठीक रहे। तो उनके बाहर ना एक और मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यानी कि इनको क्या दी गई है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। ये आप लोग ऐसे समझ लें जैसे सिटी में ना वो हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, गेटेड सोसाइटीज जहाँ पे गेट लगा हुआ होता है, तो ये वो है प्लांट सेल जो है ना, वो गेटेड सोसाइटी है। एनिमल सेल सिंपल हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे गेट वगैरह नहीं लगा हुआ, बस अपने अपने जो घरों का दरवाजा है उसी से प्रोटेक्शन हो रही है। लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें घरों के दरवाजे के अलावा एक पूरी सोसाइटी के बाहर एक गेट भी लगा हुआ है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा प्लांट्स में एक चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। हम पिछले चैप्टर में बार बार पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अब प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना खाना खुद, कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो करते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। कोई तो ऐसी ऑर्गेनेली होनी थी ना उनके सेल में जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करें, जिसकी वजह से वो डिफरेंट थे एनिमल सेल से। तो वो ऑर्गेनेली क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है। यही वो होती है जो सनलाइट को ट्रैप करती है, इसके सनलाइट को अपने पास क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, ये सनलाइट को ट्रैप करती है और फिर वो फोटोसिंथेसिस होती है और फूड की प्रोडक्शन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट का क्या है, सोलर पावर स्टेशन है। क्या है क्लोरोप्लास्ट, सोलर पावर स्टेशन है इस सिटी का। तो इस तरह से अब हमने देख लिया कि सब ऑर्गेनेलीज का हमने थोड़ा थोड़ा सा फंक्शन भी देख लिया कि क्या क्या है, और अब हमें ये भी समझ आ गई कि प्लांट कैसे एक सिटी की तरह, प्लांट नहीं सॉरी, सेल जो है वो कैसे एक सिटी की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है वो टॉपिक 3.1 शुरू होता है, सेल। यानी इस पैराग्राफ में सिर्फ जो है वो सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सेल होता क्या है, सेल कहते किसे हैं। और इसमें से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि डिस्क्राइब द सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, तो वो डिस्क्राइब करें। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से जब शॉर्ट है आपके पेपर में, तो उसमें सिर्फ वही 3-4 पॉइंट्स लिख दो जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के सामने लिखे थे। और अगर चाहें तो खुद से इसमें से 3 to 4 पॉइंट्स को इस तरह से हाईलाइट कर लें और बस वो काफ़ी है। जब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ना 2 नंबर के, तो आप 4 पॉइंट्स इसके नीचे लिख देंगे और आपने कोशिश करनी है आंसर को ऐसे ना पॉइंट्स के फॉर्म में ही लिखें। मैंने आपको पहले भी बताया ना, इस तरह से बुलेट्स बना के पॉइंट्स की फॉर्म में, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपका ना आंसर भी समराइज हो जाता है, पता चल जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। पॉइंट्स की फॉर्म में जब आप लिखते हैं ना तो एक नीटनेस आती है और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, तो अब पहला पॉइंट क्या है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल हम जिंदगी का सबसे बुनियादी यूनिट है, यानी सबसे छोटा सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। जैसे एक बिल्डिंग का सबसे छोटा सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ईंट, इस तरह से लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। जस्ट एज द ब्रिक्स जो हैं वो एक घर की, एक हाउस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, ईंटें, इस तरह से सेल जो हैं वो लाइफ का, हमारी ऑर्गेनिज्म का, पूरे ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। और वो भी हमने देखा ना कैसे बिल्डिंग ब्लॉक है, किस तरह से सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो सेल जो है वो सबसे बेसिक सबसे छोटा यूनिट जिससे स्टार्ट होती है हर चीज, वो क्या है, सेल है। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कि जैसे ईंटें हैं घर बनाती हैं, इस तरह से सेल क्या बना रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब के सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। एवरी लिविंग थिंग, हर लिविंग थिंग, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या फिर बड़े से बड़ी वेल, वेल क्या होती है, कितनी बड़ी मछली होती है वेल, जो कि समंदर में होती है, बहुत बड़ी होती है वेल। तो चाहे इतनी बड़ी वेल को ले लो या फिर छोटे से छोटा बैक्टीरिया ले लो, सब सेल से मिलकर बने हैं। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से बने होते हैं। तो चाहे एक ही सेल से बने, लेकिन सेल से तो बने हैं ना। और जब कोई चीज सेल से नहीं बनी होती तो हम उसे लिविंग ही नहीं कंसिडर करते,
ہم نے پچھلے چیپٹر میں وائرسز کو پڑھا تھا نا، وائرسز کو جو کہ سیلز سے نہیں بنے ہوئے، ان کے اندر ایک بھی سیل نہیں ہے، تو وائرسز کو لیونگ آرگنیزم مانا ہی نہیں جاتا کیونکہ ان کے اندر ایک بھی سیل نہیں ہے۔ تو لیونگ آرگنیزم کے کرائٹیریا پہ پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ آرگنیزم کے اندر ایک سیل تو ہونا چاہیے نا۔ تو سیل جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ لائف کا یعنی زندہ ہونے کا سب سے بیسک یونٹ کیا ہے؟ سیل ہے۔ اگر کسی آرگنیزم کے اندر سیل ہوگا تو وہی اس سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ لیونگ ہے۔ موسٹ آف دا سیلز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بہت چھوٹے ہیں، زیادہ تر سیلز جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں اور ان کو نیکڈ آئی کہتے ہیں، مطلب آپ کی جو خالی آنکھ ہے، جس طرح سے آپ اب دنیا کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھ سے، اس کو نیکڈ آئی کہتے ہیں۔ لیکن جب مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں نا تو ایسی چیزیں جس کو آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی جو خالی اپنی آنکھ سے، اپنی سادہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کو کہتے ہیں نیکڈ آئی۔ تو سیلز کیا ہیں؟ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ تو آپ کے سامنے کوئی بھی انسان کھڑا، آپ کو کوئی اس کے سیلز نظر آتے ہیں؟ نہیں آ رہے ہوتے نا، کیونکہ سیل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، سیل کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اپنے اتنے چھوٹے سائز کے باوجود بھی سیلز اتنے کمپلیکس ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا اس کے اندر کتنی ساری آرگنیلیز ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں سیل کا تو سائز ہی اتنا زیادہ چھوٹا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھ سے ہی نہیں نظر آ رہے، اور اب یہاں دیکھو تو سیل کے اندر اتنی ساری آرگنیلیز ہیں۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ سیل جو ہے وہ کتنی زیادہ ایک زبردست چیز ہے، کہ اتنا چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی آرگنیلیز ہیں، ہر آرگنیلی الگ فنکشن پرفارم کر رہی ہے۔ تو سیل جو ہے ہماری باڈی کے لیونگ تھنگ کے سارے جو اسینشیل فنکشنز ہیں نا، یعنی سارے کے سارے جو ضروری کے فنکشنز ہیں، وہ کون پرفارم کر رہا ہے؟ جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ سارے فنکشنز کون پرفارم کر رہے ہیں؟ وہ سیل پرفارم کر رہا ہے، سارے کے سارے فنکشنز۔ تو اپنے اتنے چھوٹے سائز کے باوجود بھی اس کا اسٹرکچر اتنا زیادہ کمپلیکس ہے، اس کے اندر اتنے ساری آرگنیلیز ہیں، ہر آرگنیلی ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کر رہی ہے، اور لائف کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ کون پرفارم کر رہا ہے؟ سیل پرفارم کر رہا ہے۔ اسی لیے تو سیل کو بیسک یونٹ آف لائف کہا گیا، یعنی کہ سب سے بنیادی یونٹ کہا گیا۔ اچھا، اب ہم نے یہاں پہ بولا نا کہ موسٹ آف دا سیلز آر اسمال، یعنی زیادہ تر سیلز جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں۔ ہم نے آل آف دا سیلز کی بات نہیں کی، اس کا مطلب کچھ سیلز ایسے تو ہیں جو ہمیں اپنی آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس والے باکس میں نا ان سیلز کی بات کی گئی ہے جو آپ کو اپنی آنکھ سے، اپنی نیکڈ آئی سے نظر آ سکتے ہیں۔ تو ان میں انہوں نے بتایا کہ کچھ سیلز جو ہیں وہ اتنے کافی ہوتے ہیں، مطلب ان کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکو۔ مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا سائز ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کو وہ نظر آ سکے اپنی آنکھ سے۔ جیسے موسٹ آف دا سیلز تو ایسے ہیں نا جن کو آپ اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کو دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مائکروسکوپ کی۔ تو یہ سیلز وہ ہیں جو آپ کو اپنی نیکڈ آئی سے، اپنی عام سادہ آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے آسٹرچ کے سیل کی بات کی ہے، یعنی کہ جو شتر مرغ کا کیا ہوتا ہے؟ انڈا ہوتا ہے۔ اچھا، جو شتر مرغ کا انڈا ہے نا، ایگ سیل آف آسٹرچ، یہ دنیا کا سب سے بڑا سیل ہے، سب سے لارجسٹ سیل جو ہے پوری دنیا کا، وہ کیا ہے؟ وہ آسٹرچ ایگ ہے۔ یہ نا سب سے بڑا سیل ہوتا ہے، اور اس کا 15 سینٹی میٹر تک اس کا جو سائز ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک یہاں پہ دوسری 3 یہاں پہ سیلز بتائے ہوئے ہیں جو ہمیں اپنی نیکڈ آئی سے نظر آ سکے۔ ایک تو ایگ ہے نا آسٹرچ کا، اور یہ تو دنیا کا سب سے بڑا سیل ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس ہے یونی سیلولر گرین ایلجی۔ یونی سیلولر یعنی سنگل سیلولر ہے، ایلجی ہے گرین کلر کی، اس کا نام کیا ہے؟ ایسیٹا بلیریا۔ یہ جو ہے نا، یہ دکھنے میں بالکل ایک پلانٹ کی طرح ہوتی ہے، بالکل ایک پلانٹ کی جیسی چھوٹی سی ہمیں نظر آتی ہے۔ 2 سے 10 سینٹی میٹر تک اس کا سائز ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ نیکڈ آئی سے نظر آ سکتی ہے۔ اور تیسری اگزامپل ہے یونی سیلولر جائنٹ امیبا۔ یہ بھی یونی سیلولر ہے، سنگل سیل سے مل کے یہ پورا آرگنیزم بنا ہے، یعنی اس پورے آرگنیزم میں ایک ہی سنگل سیل ہے، اور اس کو بھی نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کا سائز جو ہے وہ 2 سے 5 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 آرگنیزمز ہماری بک میں بتائے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہیں، مطلب یہ 3 ایگزامپل دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اور لیکن ان میں سے جو آسٹرچ کا ایگ ہے وہ سب سے بڑا سیل ہے، یعنی پوری دنیا کا سب سے بڑا سیل ہے۔ تو آئی ہوپ یہاں تک تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سیل ہوتا کیا ہے ایٹ لیسٹ، اور اس کی آرگنیلیز کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور اس کو بیسک یونٹ کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب جو ہمارے آگے کے لیکچرز ہوں گے نا، اس میں ہم ساری کی ساری جو سیل آرگنیلیز ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی بھی پوائنٹ کہیں سے بھی کنفیوزنگ لگتا ہے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو آنسر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے آنے والے سارے لیکچرز آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ میں آگے کیمسٹری اور فزکس کے بھی لیکچر سٹارٹ کرنے لگی ہوں، تو اگر آپ لوگوں کو سارے لیکچرز چاہیے ٹائم سے تو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر لیں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی لیکچر اپلوڈ کروں تو فوراً سے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔